بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے حلول ماہ رمضان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ یہ فرصت عنایت کیا کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کے دسترخوان پر آ کر بیٹھیں، چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں۔ اور خود یہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے البتہ موضوع میرا یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ابتدائی گفتگو ہے، 2-3 جملے ماہ رمضان کے حوالے سے۔ اصل موضوع ہمارا رسالہ حقوق جو امام سجاد علیہ السلام کی نایاب جو پوری امت کے لیے تحفہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے گائیڈ اور ہدایت کا سبب ہے کہ ہم ان حقوق اور رائٹس کو دیکھیں اور صرف پڑھ کر خوش نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ اس پہ آنے سے پہلے رمضان، چونکہ رمضان وہ مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ آپ سنتے رہے، اسی لیے رمضان المبارک کہا بھی جاتا ہے۔ اور رمضان کے اگر معنی دیکھے جائیں لغت میں تو رمضان کہتے ہیں جو خزاں کے موسم میں، جب بہار کا موسم آنے لگتا ہے اور خزاں کا موسم جب فصل خزاں ہوتا ہے تو پتے خود بخود جھڑنے لگتے ہیں درختوں سے، تو اس پتے کو جھڑنے کو رمضان کہتے ہیں۔ اس کی علت یہ ہے کہ اس ماہ میں جس طریقے سے پتے بغیر کسی علت کے خزاں کے موسم میں درخت سے گرنے لگتے ہیں، پروردگار عالم کی رحمت آسمان سے ویسے ہی نازل بغیر کسی علت و سبب کے۔ اسی لیے اس میں وہ مہینہ ہے کہ نومکم، آپ کی سونا بھی عبادت ہے، آپ کا سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ یہ یعنی خدا بہانے سے کہتے ہیں، کبھی بغیر بہانے بھی جو ہے خدا رحمت نازل کرتا ہے انسان کے اوپر۔ اب یہ اسی لیے اس کے بہت سے آداب ہیں اور اس لیے روایت میں ہے کہ انسان خود رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی لیے ہے کہ روایت میں ہے کہ منع کیا گیا کہ یہ نہ کہیے کہ رمضان آیا رمضان گیا، کبھی یہ لفظ استعمال نہ کریں، اس کے اپنے آداب ہیں۔ ہمیشہ یا تو کہیں ماہ رمضان آیا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، کچھ نہ کچھ آگے پیچھے اس کے اضافہ کر کے، تاکہ بے احترامی نہ ہو۔ ادب، میں نے کہا کئی گفتگو اس سے پہلے بھی آپ نے سنی تھی، خصوصاً جناب ام البنین کے حوالے سے، کہ ادب انسان، یہ ادب ہے ماہ رمضان کے حوالے سے کہ ہم کس طریقے سے داخل ہوں ماہ رمضان میں اور اس کی رحمت اور برکت سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، اب یہ ہماری ظرفیت ہے کہ ہم کتنا اس سے استفادہ کرتے ہیں، کتنا اس سے جو ہے لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پہ۔ آواز میں مشکل ہے؟ لہٰذا بہرحال اب میں تمام ان مقدماتی گفتگو کو چھوڑ کے جو اصل گفتگو ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ مہینہ جو ہمارے لیے برکتوں کا مہینہ ہے اور اپنی علمی ترقی کا بھی مہینہ ہے کہ انسان ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے والا انسان اور ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد والا انسان ایک ہی ہو۔ منساوا یومان، جس کے 2 دن برابر ہوں وہ خسارت میں، گھاٹے میں ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے کہ جہاں ہم عبادت اور قرآن کی تلاوت، بہار قرآن کا مہینہ ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی علمی معارف میں بھی اضافہ کریں۔ اپنے جو ہمارے ائمہ نے معارف کی شکل میں ہم تک پہنچایا ہے، ان معارف کے اوپر بھی غور و خوض کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انہی معارف اور میں سے ایک جو سب سے اہم چیز ہے، امام سجاد علیہ السلام کی ایک کتاب ہے رسالۃ الحقوق۔ البتہ جو
علماء نے امام سجاد کے حوالے سے جو علمی میراث ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ دعاؤں کا ہے کہ جہاں امام جیسے جس میں سب سے زیادہ اہمیت جس کتاب کو حاصل ہے وہ صحیفہ سجادیہ، لیکن صرف صحیفہ سجادیہ ہی نہیں ہے دعا، بلکہ اور دیگر بھی امام سے دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ در حقیقت اگر جہاں بھی دعا کا تصور آتا ہے امام سجاد کا تصور آتا ہے۔ یہ ہے کہ جیسے ہی دعا کا تصور آتا ہے انسان کے ذہن میں امام سجاد کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز زیارت کے ذیل میں، چونکہ ایسا دور تھا امام کا کہ جو حسین ابن علی نے قیام کیا، خونی قیام کیا، اب اس خونی قیام کے بعد کسی خونی قیام کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا امام، اور اتنا سخت ماحول تھا کہ آپ کوئی ایسا مخاطب بھی نہیں تھا، اسی لیے جو دوسری جاہلیت کا دور جو کہا جاتا ہے، ایک تو پیغمبر اسلام کی جب بعثت ہوئی تھی اس وقت کا زمانہ تھا جو جاہلیت کا دور تھا، اور اس کے بعد جو ماڈرن جاہلیت جس کو کہہ لیں، اتنی ثقافت پھیلنے کے بعد بھی امام حسین کی شہادت کے بعد اس زمانے کو بھی جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، جس کے لیے روایت میں ہے کہ ارتد الناس، وہی جملہ جو پیغمبر کی شہادت کے بعد نقل ہوا تھا کہ ارتد الناس بعد الرسول، سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، 3 افراد یا 4 یا 5، وہی فقرہ امام سجاد کی کا زمانہ جب امامت کا شروع ہوا ہے تو یہی فقرہ مورخین نے نقل کیا ہے کہ ارتد الناس بعد قتل الحسین الا الثلاث، صرف 3 افراد تھے۔ اب یہاں پہ گفتگو ہے کہ ارتداد سے یہاں پہ کیا معنی ہے، شاید میں نے کبھی بیان بھی کیا تھا، لیکن تو اس زمانے میں اس طریقے کے معارف کو پہنچانا یہ امام سجاد کا کارنامہ ہے کہ واقعاً آدمی دنگ رہ جائے۔ اور آج جو دنیا میں حقوق کی بحث ہوتی ہے، رائٹس، ہیومن رائٹس، اور ان طریقے کی بحثیں ہوتی ہیں، یورپ اس کا مثلاً اپنے آپ کو علمبردار سمجھتا ہے، نہیں، اسلامی معارف میں یہ بات بہت 1400 سال پہلے آ چکی ہیں۔ اور اسی لیے آج ہی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایران کے ایک مبلغ تھے، اور وہ تبلیغ کے حوالے سے ایکواڈور، آپ نے نام سنا ہے، امریکہ لاطن میں، اس کے کیپٹل میں گئے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں تبلیغ کے حوالے سے آیا ہوں، امام سجاد کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں کی جو مرکزی یونیورسٹی تھی وہاں پہ میں جا کے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، تو جو ان کے دوست سے تو انہوں نے کہا یہ بھائی قم نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اسلام کو نہیں جانتا، یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے جو امام سجاد کی گفتگو کوئی سنے۔ تو کہا چلتے، کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے۔ وہ پہنچے اس دانشگاہ اور یونیورسٹی میں، اور پہنچنے کے بعد وہاں کا جو کلچرل اور ثقافتی امور کا مسئول تھا اس سے گفتگو ہوئی۔ تو جب گفتگو ہوئی تو کہا کہ امام سجاد کون ہیں، آپ جانتے ہیں امام حسین کے فرزند ہیں۔ تو جیسے امام حسین کا نام سنا وہ کھڑا ہو گیا، کہا میں امام حسین کو جانتا ہوں، یہ انقلابی شخصیت، دنیا میں جتنے بھی انقلاب ہیں وہ سب اسی سے متاثر ہو کے، اس شخصیت سے متاثر ہو کے انقلاب لائے۔ وہ اپنی گفتگو یعنی ایک انقلابی نقطہ نظر سے امام حسین کی شخصیت کو وہ پہچانتا تھا، مسلمان نہیں تھا لیکن وہ پہچانتا تھا۔ کہا انہی کے بیٹے امام سجاد ہیں، تو ان کے حوالے سے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کے یونیورسٹی میں۔ تو اس نے کہا کہ چلیے میں چلتا ہوں، آپ کو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے پاس لے کے چلتا ہوں، اگر وہ راضی ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہ آئے اور ان سے گفتگو ہوئی تو کہا کہ دیکھیں یہاں یہ گفتگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا یہ جو یونیورسٹی ہے لائق مذہب کے ماننے والے ہیں، یہاں پہ تبلیغ جو ہے منع ہے، کسی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنا جو ہے ہم نہیں اجازت دے سکتے۔ وہ مبلغ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت توسل کیا امام سجاد سے کہ چونکہ ابن الخیرتین کہا جاتا ہے، 2 تمدن اور کلچر کو ایک کرنے والی شخصیت کا نام امام سجاد ہے، ایرانی تمدن اور اسلامی تمدن کو ایک کرنے کا نام امام سجاد ہے، ابن الخیرتین کہا جاتا ہے اس لیے۔ تو کہا انہی سے توسل کیا کہ اب یہاں تک تو ہم آ گئے ہیں اور آپ کے معارف کو پہنچانا بھی چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، اب آپ ہی سے توسل ہے۔ تو وہ خود کہتے ہیں مبلغ کہ پتہ نہیں ایسا میری زبان میں وہ جملہ انہوں نے ہی ڈالا، یعنی اب ایک غیبی امداد ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ کی زبان پہ وہ فقرات اور جملات آ جاتے ہیں کہ آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا۔ کہا کہ جیسے ہی وہ گفتگو ہوئی اور اس کے بعد میں نے توسل کیا تو میری زبان پہ یہ جملہ کہا کہ ہمارے امام نے 1400 سال پہلے حقوق
کے موضوع پر اور اس سبجیکٹ پر گفتگو کی ہے، تو وہ چونکا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ 1400 سال پہلے یہ حقوق اور رائٹس کی گفتگو، میں خود جانتا ہوں، میں بڑے بڑے جو حقوق دانا جو ہیں یورپ میں اور میں UN سب جگہ جو وہاں سے رابطہ ہے میرا، جتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں اس حوالے سے گفتگو کرنے والے، یہ 300 سال سے زیادہ کی گفتگو نہیں، بہت زیادہ اگر اس کا مثلاً پیچھے جائیں اس سبجیکٹ پہ اگر گفتگو ہوئی ہے تو 300 سال۔ یہ تم کیا کہتے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو تم، 1400 سال پہلے اس ٹاپک پہ گفتگو ہی نہیں ہو سکتی۔ اتنا یعنی فہم بشر میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان گفتگو کو سن سکے اور سمجھ سکے، چہ جائے کہ اس گفتگو کو بیان کرے، یہ ممکن نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہا نہیں ایسا ہے، ہمارے امام نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تھا، اور اس کے بعد جیسے میں نے کمپیوٹر آن کیا اور اس کے بعد ڈیسک ٹاپ پہ ہی وہ رسالہ حقوق امام سجاد تھا، میں نے اس کو فائل دیا، اس کے بعد کہا یہ تم مطالعہ ذرا سا ایک سطحی طور پہ مطالعہ کر لینا فہرست کا، اور اس کے بعد اگر تم اجازت دو گے تو میں یہاں بیان کروں گا، نہیں ہوگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے دن اس رئیس دانشگاہ اور یونیورسٹی کے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا اس کا فون آیا، اور اس نے ڈانٹتے ہوئے لہجے میں کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اب سنیں یہ واقعاً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ اس کا جملہ جو نہیں جانتا کہ امام سجاد کون ہے، جو نہیں جانتا کہ اسلام کیا ہے، جو نہیں جانتا کہ معرفت اسلام کیا ہے، وہ ڈانٹتے ہوئے یعنی اس لہجے میں اس نے بات کی کہ تم لوگ مسلمان کیسے ہو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایسا نایاب تحفہ تمہارے پاس موجود ہے اور تم پوری انسانیت کو تم پیش کیوں نہیں کرتے؟ اب سوچیں، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم نے کتنی مرتبہ امام سجاد کو ہم نے جب اپنے نوحہ اور ماتم میں جو بیچارہ اور بیمار یہی سب الفاظ اور القاب دیے ہیں، لیکن اس امام نے وہ بیچارہ نہیں تھا بلکہ وہ پوری امت کے لیے چارہ جو تھا قیامت تک کے لیے۔ اب دیکھیں اس کے بعد اس نے خود کہا کہ میں کانفرنس یہاں پہ منعقد کروں گا، اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ کہتے کہ یہ معجزہ تھا واقعاً کہ اس جگہ پہ بیان ہونا، امام سجاد کی گفتگو ہونا، اور جب میں نے بیان کرنا شروع کیا وہاں پہ ایسے لوگ جمع ہوئے تھے جو مختلف فکر تھے، کبھی اس طریقے کے لوگ جو مختلف فکر کے حامل تھے، کبھی ایک جگہ اس طریقے کے ماحول میں نہیں بیٹھے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے بیٹھ گئے، کہا مجھے بھی خود نہیں معلوم، مجھے دعوت دیا گیا میں آیا ہوں، لیکن اس کے بعد جب وہ گفتگو کیا ہے انہوں نے تو پورا مجمع دانشگاہ اور یونیورسٹی کا کھڑا ہوا اور امام سجاد کے نام پر تالیاں بجا رہا تھا۔ ہم نے کبھی امام سجاد کے نام پہ تالیاں بجائی ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ امام نے کون سا کارنامہ علمی انجام دیا ہے؟ رسالہ حقوق جیسی کتاب، صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب، دعاؤں میں زیارت امین اللہ، زیارت امین اللہ، یہ سب بہت سی زیارتیں امام سجاد سے وارد ہوئی ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ لہٰذا میں نے بھی یہ سوچا، اور ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی اسی حقوق کے حوالے سے، تو میں نے بھی سوچا کہ بہترین فرصت ہے کہ اس میں امام سجاد ہی کے کلام کی روشنی میں ان حقوق کی طرف اشارہ کیا جائے کہ جو ہمارے لیے ہم ذمہ داری ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک چیز میں بیان کرنا چاہوں، اس رسالہ حقوق کو جو نقل کیا ہے وہ ابو حمزہ صومالی نے، جو جن کی دعائیں آپ ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، تفصیلی دعا ہے، ثابت ابن دینار نام ہے ان کا، اور نقل کیا ہے امام سجاد کے خاص صحابی میں ہیں۔ انہوں نے اس رسالے کو، امام نے ایک صحابی کو، یہ رسالہ کہتے ہیں لیٹر، امام نے یہ حقوق، چونکہ یہ پورا تقریباً 7 کیٹیگری ہیں اس میں حقوق کے، 7 کیٹیگری میں 50 سے 51 حقوق کو بیان کیا ہے امام نے۔ سب سے پہلا، اب اس میں یہ ہے کہ اس کو ہمارے شیخ صدوق نے بھی نقل کیا اپنی کتاب میں۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بڑے جو بزرگ علماء ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو جگہ دیا ہے، علامہ کلینی نے بھی، جو صاحب کتاب اصول کافی ہیں، انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور دیگر بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں اس رسالہ حقوق کو نقل کیا۔ میں نے بیان کیا کہ اس حقوق یعنی حقوق سے مراد یہاں پہ وہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ جو
ایک شخص کا دوسرے شخص کے سلسلے میں یا خدا کے سلسلے میں یا دوسرے نوع بنی انسان کے سلسلے میں یا اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں عائد ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، وہ کیا کرے۔ اور البتہ یہ بھی بات ضروری ہے کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حق جو بیان ہوا ہے یہ واجب کی حد تک ہے۔ آج شاید ابتدائی گفتگو ہو جائے کہ واجب کی حد تک ہے، واجب کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس میں اکثر مسائل ایسے ہیں کہ جو اخلاقی مسائل ہیں جن کا استحباب سے تعلق ہے، کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ایک دوسرے کا اگر انسان حق ادا کرے گا تو پھر اس کی زندگی جو ہے خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ مشکلات کہاں پہ ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کے حق کو پامال کیا جاتا ہے، لہذا اس مسئلے پر غور کرنا ضروری ہے۔ لہذا یہ ایک ابتدائی نقطہ تھا، اور اس کے بعد جب امام سجاد نے بیان کیا حقوق کو، تو سب سے پہلا حق جو ہے خداوند تعالیٰ و تبارک و تعالیٰ کا بیان کیا، اس لیے کہ دیکھیں ہمارے یہاں ایک مشکل ہے کہ جب حقوق کی بحث ہوتی ہے اور رائٹس کی بات ہوتی ہے تو ہم صرف اپنے ہی میں درگیر ہو جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بھائی کا حق ہے، میرا حق جو ہے میرے باپ کے اوپر ہے، باپ کا حق بیٹے کے اوپر ہے، لیکن ایک حق جو نظر انداز ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خدا کا حق ہے۔ آج دنیا میں آپ گفتگو جب کریں گے حقوق کے سلسلے میں تو سارے حق کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، لیکن ایک حق جو ہے فراموش کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کا ہماری گردن پہ کیا حق ہے، جس نے پورا وجود دیا انسان کو، نعمت وجود دیا، اور اس کے بعد اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اللہ کا کیا حق ہے تو اسے نہیں معلوم، جبکہ سب سے پہلی چیز جو ہے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خدا کہ جس نے ہمیں پورا وجود عطا کیا، اس کا حق ہماری گردن پہ کیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور آج شاید گفتگو یہیں پہ تمام ہو جائے، شاید ترجمے کی حد تک بیان کروں گا 2-3 منٹ میں چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے، کہ دیکھیں دنیا کے دوسرے حقوق میں اور خدا کے حق میں ایک بنیادی فرق ہے۔ دنیا کے جتنے حقوق ہیں، فرض کیجئے باپ کا بیٹے کے اوپر، بیٹے کے باپ کے اوپر، یا بھائی کا بھائی کے اوپر، یہ جتنے بھی حقوق ہیں، یا ہمسائے کا ایک دوسرے ہمسائے کے اوپر، جتنے بھی حقوق ہیں دنیا میں وہ دو طرفہ ہیں۔ یعنی اگر ہمارے بھائی کے اوپر حق ہے اس کی گردن پہ، تو اس کا حق بھی ہماری گردن پہ۔ صرف ایک حق ہے کہ جو ایک طرفہ ہے، وہ ہے خدا کا حق، کہ اس کا حق پوری کائنات پہ ہے، سارے انسانوں کی گردن پہ ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ ہمارا حق بھی خدا کے اوپر ہے، یہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اس کے اوپر کسی کا حق نہیں۔ وہ دے دیتا ہے تو اس کا لطف و کرم، اور دیتا ہی ہے، وہ تو اس زمانے سے دے رہا ہے کہ جب ہم مانگنے کے معنی بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ سارے اس کی طرف سے جو بھی ہے وہ لطف و کرم ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اب آتے ہیں عبارت جو بس ترجمے کی حد تک انشاءاللہ کل کی گفتگو اس کے آگے جو شرح کے حوالے سے ہوگی، لیکن جو پہلا حق اللہ تعالیٰ و تبارکہ کا ہے، وہ امام فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، جو سب سے بڑا حق، البتہ یہ اس عبارت سے یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ صرف یہی حق نہیں ہے کہ جو امام نے بیان کیا، بلکہ اور دیگر بھی حق ہے انسان کے گردن پہ خدا کے حوالے سے، لیکن یہ جو سب سے بڑا حق جو خدا کا وہ انسان کی گردن پہ، اس کو امام نے بیان کیا یہاں پہ، وہ کیا ہے کہ فَإِنِّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، کہ اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو، لا تشرک بھی شیئا، اور کسی بھی چیز کو اس کا شریک قرار مت دو، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، اور اگر تم نے خلوص دل سے، خلوص نیت سے یہ کام کیا کہ اس کی عبادت کیا اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہیں دیا، تو کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَن يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو پروردگار عالم خود ذمہ داری لیتا ہے اس بات کی۔ یہ مہم ہے انسان کے لیے، ہم اور آپ نہیں کہ جو ذمہ داری لیتے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں مکر جائے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ وفادار کون ہے اپنے وعدے اور عہد کے اوپر کون ہے؟ تو کیا جب انسان یہ دو کام کرے گا، اللہ کی عبادت اور پرستش، اور دوسرا اس کا کوئی شریک قرار نہیں دے گا، اور اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، شرط یہ اخلاص کے ساتھ۔ در حقیقت یہ دو ٹاپک ہے، عبادت اور اخلاص، اس پہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے۔
تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جعل لک علی نفسہ، خدا یہ ذمہ داری لگتا ہے کہ ان یکفیک امر الدنیا والآخرہ، تو انسان کے امر دنیا کے لیے بھی خدا کافی ہو جائے گا اور آخرت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ وہی جملہ جو ہم آیت میں سنتے ہیں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی، اور جب خدا کافی ہو جائے کسی کے لیے تو پھر اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان یکفیک امر الدنیا والآخرہ ویحفظ لک ما تحب منها، اور آپ کے لیے وہ چیز محفوظ رکھے گا کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کے لیے یعنی اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ خدا کی اب بندگی بھی کرتے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ان دو ٹاپک پہ گفتگو ہوگی آگے، تو پروردگار عالم جزا کے طور پہ، انعام کے طور پہ ہمیں کیا عطا کرے گا کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی ہمیں سربلندی عطا کرے گا، اور آخرت میں ہم بھی ہمارے لیے کفایت اور کافی ہوگا۔ وَيَحْفَظَ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْهَا، اور ہمارے لیے جسے ہم پسند کرتے ہیں وہ اپنے پاس وہ محفوظ کر کے رکھے گا، اور انشاءاللہ قیامت میں وہ ہمارے حوالے کرے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ائمہ معصومین کی ان فرمودات اور ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو حقوق کے سلسلے میں جو گفتگو ہوگی اس کو قبولیت، شرف قبولیت بخشے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ماہ رمضان میں عبادت اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ توفیق کے بغیر کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان جو واقعاً مبارک ہے، برکت ہے، انسان مہینوں کا سفر، سالوں سال کا سفر ایک مہینے میں انسان کر سکتا ہے، اور جس میں انسان کی سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے، اور جس میں وہ شب قدر ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں روزہ سے تعارف نہیں کیا ہے قرآن مجید نے، بلکہ اس مہینے کا جو تعارف کیا ہے وہ ہے قرآن سے، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لہٰذا پروردگار سے دعا ہے کہ ہم نشین قرآن قرار دے، شریک قرآن قرار دے، اور ان کے مفاہیم پر غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو مظلومان عالم ہیں خصوصاً مستضعفان فلسطین میں ہوں، لبنان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں، پروردگار ان کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔